دو طاقتوں کے درمیان گھمسان کی جنگ چل رہی ہے. اب ان میں سے ایک طاقت کے ساتھ اگر اظہار ہمدردی کیا جاتا ہے تو کچھ مسلمانوں کو بہت غصہ آتا ہے. لوگ اس پہلو پر غور نہیں کرتے کہ اگر ایک طرف شیعہ ہیں تو دوسری طرف کٹر سنی ہے. حضرت مولانا ڈونلڈ ٹرمپ، حضرت مولانا نیتن یاہو، نیتن عربی میں گندے کو کہتے ہیں، بہت صحیح نام رکھا گیا. خدا کرے کہ وہ پہنچ چکا ہو اور بعد والے بھی وہیں پہنچے. جب غزہ پر ظلم ہوتا ہوا دیکھتے تھے حساس لوگ تو دل خون کے آنسو روتا تھا اور سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس کا بدلہ کون لے گا، کب لے گا، کہاں سے لے گا. مگر اللہ نے وہاں سے اس کے بدلہ لینے والوں کو کھڑا کر دیا جہاں سے کسی کو امید نہیں تھی. اب غزہ کے کھنڈرات تل ابیب میں نظر آ رہے ہیں، حیفا میں نظر آ رہے ہیں. وہی ٹوٹی بلڈنگیں، وہی روتے چلاتے لوگ. غزہ میں تو روتے چلاتے کبھی نظر نہیں آئے. وہاں تو جنازہ لیے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اے اللہ پورا بدلہ لیجیے گا. آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوں گی جب تک کہ پورا بدلہ نہ ہو جائے. اور اللہ بدلہ لینے کے لیے جس کو چاہے چن لے، مجوسیوں کو چن لے، رومیوں کو چن لے. ہم کون ہوتے ہیں تجویز پیش کرنے والے یا اعتراض کرنے والے؟ اور یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد ہی وہ وقت لائے کہ عقیدے کی خامیاں ہم سب کی دور ہو جائیں، سب کے عقیدوں کی کمیاں دور ہو جائیں اور سب قرآن و سنت کے بتائے ہوئے صحیح راستے پر آ کر ایک امت بن جائیں. یاد رکھنا لوگوں، اگر ہم نے دیر کی تو ہم چھوڑ دیے جائیں گے، لیکن اللہ حالات کی تبدیلی میں تاخیر نہیں کرے گا. ہمارا انتظار نہیں ہوگا. ہم جتنی جلدی توبہ کر لیں، جتنی جلدی دنیا کی محبت کو مغلوب اور آخرت کی محبت کو غالب کر لیں، جتنی جلدی عیاشیوں کے بجائے وفاداریوں والی زندگی اختیار کر لیں اور اپنی جان کے نذرانے تک پیش کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، اتنی جلدی حالات بدل جائیں گے. بہت واضح طور پر نظر آ رہا ہے دوستو، میں تو پھر بھی بہت محتاط الفاظ بول رہا ہوں. بہت واضح طور پر حالات ایک بالکل دوسرے رخ کی طرف رواں دواں ہیں. ایک ایسا لشکر تیار ہوگا، ہو رہا ہے، ہوگا نہیں، ہو رہا ہے، جس کی قیادت وہ خلیفہ عادل امام مہدی کریں گے. اور پھر ان کی قیادت میں جو لشکر بہت آگے تک کی کارروائی کر چکا ہوگا، اس کی قیادت ایک آخری فیصلہ کن مرحلے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سنبھالیں گے. تو یہ دور بہت سنبھل کر زندگی گزارنے کا ہے. تقوی کے ساتھ زندگی گزاریں، گناہوں سے ذرا اپنے آپ کو اور زیادہ بچائیں تاکہ جب گھڑی آئے تو ہم اس مقدس مہم کے لیے قبول کر لیے جائیں. کہیں اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں ریجیکٹ نہ کرتے، ہمیں مسترد نہ کرتے. اللہ تعالیٰ اپنا خاص فضل فرمائے اور رحم و کرم فرمائے. بعض حضرات نے کہنا ہے کہ ایران نے شام میں لاکھوں مسلمانوں کا قتل کیا ہے، اس بنا پر ان کی کامیابی اور کامرانی کی دعا کرنا صحیح نہیں ہے. تو میرا خیال میں امریکہ اور اسرائیل کی کامیابی کی دعا کی جائے. یہ تو بڑے مقدس لوگ ہیں. کیا جب عقل بٹ رہی تھی تو کیا کر رہے تھے آپ؟ کرکٹ کھیل رہے تھے، فٹ بال کھیل رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ ایران کی فتح کی دعا مت کیجیے، امریکہ اور اسرائیل کی شکست کی دعا کیجیے. بس کیا پتہ اللہ تعالیٰ ایران کو ہدایت دینے کا فیصلہ کر چکا. وما ذلک علی اللہ بعزیز. میں بار بار کہتا ہوں، کانوں میں روئی ٹھوس کر بیٹھتے ہو، کڑوا تیل ڈالتے ہو، کیا کرتے ہو؟ جس دن امام مہدی آ جائیں گے نا، سنی شیعہ سب ایک ہو جائیں گے. امام مہدی صحیح عقائد پر لے آئیں گے پوری امت کو. بالکل المہدی، صحیح راستے کی طرف جس کی رہبری ہوئی، ان کا لقب ہی یہ پڑا ہے. اور پھر اس پر متحد ہو جائیں گے سب. آپ کو اچھا ہی لگ رہا ہے؟ یعنی عجیب بات ہے، شیعوں کو ہدایت ملے گی، ہدایت ملے گی، ہدایت ملے گی، شیعوں کو ہدایت ملے گی. ابو جہل کے بیٹے کو مل گئی ٹھیک ہے، خالد بن ولید کو مل گئی ٹھیک، شیعوں کو ملے گی؟ تمہارے باپ کی ہدایت؟
مجھ سے بڑھ کر شیعوں کا مخالف ہے اس ملک میں کوئی؟ اب میں آج کھل کے بات کرتا ہوں. میرے والد ماجد نے جھنڈا اٹھایا تھا خمینی کے خلاف، ایرانی انقلاب کے خلاف. انہوں نے سب سے پہلے شیعوں کے کافرانہ عقائد پر سے پردہ اٹھایا اور ایک زبردست کتاب لکھی جس کے لاکھوں ایڈیشن چھپ چکے. پوری دنیا میں کوہرام مچ گیا، لاکھوں لاکھ سنی شیعہ ہونے سے بچ گئی. اس کے بعد دوسرے قدم کے طور پر میرے والد صاحب نے ایک استفتاء لکھا. انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے تمام اکابر علماء، تمام مفتیان، تمام مدارس، تمام دارالافتاء، سب کے نام استفتاء بھیجا اور لکھ کے بھیجا. اس میں کئی سو صفحے کا استفتاء کہ یہ ہیں شیعوں کے عقائد. ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہے حضرت عائشہ کے بارے میں، یہ لکھا ہے ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کے بارے میں، یہ لکھا ہے عقیدہ امامت کے بارے میں، یہ لکھا ہے تحریف قرآن کے بارے میں. علماء بتائیں کہ ان کا کیا درجہ ہے. 100% علماء نے ان عقائد والے شیعوں کے کفر کا فتویٰ دیا جس کا میں پوری طرح قائل ہوں. لیکن شیعہ کافر ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ امریکہ ان کو مارے تو ہم خوش ہوں؟ کیا بات ہے، کیسی ناکڑی ہے یہ، کیسی بے عقلی ہے. پوری دنیا میں اس وقت سب سے بڑا فرعون اور حامان یہ امریکہ اور اسرائیل ہیں. اللہ نے ان کا سر کچلنے کے لیے جس کو بھی چن لیا ہو، ہماری ہمدردیاں اس کے ساتھ. عقیدوں میں ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں اور ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ ان کی عقیدے کی کمیاں ہوں یا ہماری، سب کی اللہ تعالیٰ دور کر دے.